بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کا لغوی معنی ہے چھپی ہوئی مخلوق۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ایسی نظر نہ آنے والی مخلوق جس کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، جبکہ انسان اور ملائکہ مٹی اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ جنوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے روح بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں جنات کا ذکر آیا ہے۔ قرآن شریف میں جنات کے نام پر ایک پوری سورت سورہ جن موجود ہے، جس کی ابتدا اس آیت سے ہوتی ہے کہ جنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک پڑھتے سنا اور اسے عجیب و غریب پایا تو اپنے ساتھیوں کو بتایا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ ابلیس کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ جب اسے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابلیس ناری ہے، مگر عبادت اور ریاضت سے بلند مقام پر پہنچ گیا تھا اور فرشتوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ ابن عباس فرماتے ہیں، ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا تھا، اور اس کو آگ کی گرم لو سے پیدا کیا گیا تھا۔ یہ لو شعلہ میں نظر نہیں آتی، صرف محسوس کی جا سکتی ہے اور تمام حدت اس میں ہوتی ہے۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور جنت کے پہرے داروں میں سے ایک پہرے دار تھا۔ اس کے علاوہ باقی تمام فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا۔ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا اور اس کا قبیلہ ان میں معزز اور محترم تھا، اور اس کے علاوہ یہ بہشت کے باغات پر بھی نگران تھا۔ اسے آسمان دنیا اور زمین کی بادشاہت بھی بخشی گئی۔ دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، ابلیس کو آسمان دنیا پر مقرر کیا گیا تھا اور اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا کہ جن کو جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا کہ یہ جنت کے محافظ اور نگران تھے، اور ابلیس بھی اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ محافظ اور نگران تھا، اور یہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کے تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تھی تو مسافر اپنے آپ کو جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے تھے۔ جنوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان کے متعلق بیان کیا گیا کہ ان کی حکومت جنوں پر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں ہیکل بنوائی تھی وہ جنوں نے ہی بنائی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ بے شک میرے پاس نصیبی جنوں کا ایک وفد آیا، وہ جن بہت اچھے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کھانے کے متعلق پوچھا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ وہ کسی ہڈی اور لید کے پاس سے گزریں تو اسے اپنا کھانا پائیں۔